نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ القمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے وہی آیت تلاوت کری ہے جو پچھلے ہفتے تلاوت کری تھی سورہ قمر کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سورہ قمر میں اس آیت کی بار بار گردان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہی ہے۔ اور پچھلے ہفتے جیسے کہ ہم نے مطالعہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مزید اور جو ہے بہتر طریقے سے آج سمجھا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بات رکھی تھی، سورہ قرآن کو مطالعہ کس طرح کیا جائے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کن ادوار سے گزر کر اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہماری انسانیت کی ہدایت کے لیے کس طریقے سے مختلف ادوار میں اللہ نے انبیاء اٹھائے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان انبیاء نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ آئیے آج مزید اس کو بہتر طریقے سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان بنوئی نو انسانیت کو جو ہے وہ راہ راست پہ لایا جائے۔ جیسے کہ سورہ انفطار کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے کہ سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کون ہے؟ انسان ہے۔ ابھی ایمان مطلب اس میں ایمان والوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، یقیناً ایمان والے بھی مخاطب ہیں بہت ساری آیات کے اندر، لیکن عام طور پر جو خطاب ہے وہ انسانوں سے ہے۔ تو اس قرآن کا موضوع کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ اسی حوالے سے میں آج جب پوائنٹس بنا رہا تھا تو میرے پاس ایک ایپ ہے قرآن کی تفسیر کی، تو اس میں میں نے لفظ انسان جو ہے وہ سرچ کیا، تو اس سے متعلق تقریباً 175 آیات میں 175 آیات، مطلب میں نے وہ لفظ سرچ کیا تو اس سے یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 175 دفعہ جو ہے وہ مخاطب کیا، یعنی اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ مرکزی مضمون، سینٹرل ٹاپک اس کا کیا ہے؟ وہ ہے خواہش نفس کی جو عبودیت میں انسان مبتلا ہے اس کا انکار کرنا۔ انسان یا انسانی تخیلات جو خواہش نفس میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان سے باغی ہوتے ہیں، ان کو سراسر غلط قرار دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا، اس کو پاک کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور سورۃ میں فرماتا ہے قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جس نے اپنے نفس کو اٹھایا وہ کامیاب، مطلب اس نے بہت بڑا کام کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو دبایا اور جو اس کے دھوکے میں آ گیا، جو اس کی باتوں میں آ گیا، وہ بہت ہی پستی میں چلا گیا۔ تو یہ جو خواہش نفس کو کس طرح سے ریگریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو غلط ثابت کرنا ہے، قرآن کا جو ہے وہ مرکزی مضمون یہی ہے۔ اس حوالے سے سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تو اس کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ خواہش نفس میں اگر بندہ پڑ جائے تو پھر جو آخرت کی گھڑی ہے اس سے انسان جو ہے وہ روگردانی کر سکتا ہے، اس سے غفلت برت سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ تنبیہ کر رہا ہے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو نظام عدل قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے
راستی کا جو ہے علمبردار بننے کو دے رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کہ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. یعنی کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے سے انسان جو ہے وہ عدل کرنے سے بھی جو ہے وہ نہیں چوکتا. یعنی کہ اگر ہم خواہش نفس میں پڑ جائیں گے تو عدل سے بھی جو ہے نا وہ عدل بھی نہیں کر سکیں گے, نظام عدل یا عدل کی بات بھی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ خواہش نفس کیا ہے, انسان کو صرف اپنا سوچنے پر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے. صرف میں اور میری ذات, میرے جو ہے وہ ارد گرد لوگ, بس انہی کا جو ہے نا بس وہ فائدہ ہو جائے, باقی سب جو ہے وہ بھاڑ میں جائیں, باقی سب جو ہے وہ کہیں بھی جائیں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری کائنات کے پورے جو ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ اس کو ہدایت کا کام کرنا ہے, لوگوں تک جو ہے وہ خیر کی بات پہنچانی ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, امت مسلمہ سے فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے, تم برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی خواہش. قرآن کا جو ہے وہ مرکزی مضمون کیا ہے. اب قرآن کے نزول کی کیفیت. قرآن ایک اعتراض جو مشرکین مکہ یا کفار کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہو گیا. دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے وہ کمپائلیشن ایک الگ چیز ہے اور اس کا نزول کی ترتیب ایک الگ چیز ہے. کہ نزول جو ہے وہ قرآن کا اس طرح ہوا ہے کہ وہ مختلف موقعوں پہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ مختلف موقعوں پہ آیات نازل فرمائیں. ٹھیک ہے, لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے وہ قرآن کو کمپائل کیا گیا, اور اب جو قرآن کمپائلڈ ہے وہ رہتی انسانیت کے لیے اس کی جو کمپائلیشن ہے. لیکن جو قرآن کا نزول تھا وہ مختلف مواقع پہ اس اللہ رب العزت کی اپنی حکمت کے تحت تھا. اسی لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر میں اللہ رب العزت اعتراض کا جواب دے رہا ہے, آیت نمبر 32 سے 33 میں, کہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں, اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب بات یا عجیب سوال لے کر آئیں, اس کا بروقت جواب ہم نے تمہیں بتا دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. بہت سارے ایسے مواقع آئے, ہمیں سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین یا یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات کرتے, کوئی اعتراض کرتے, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بہترین انداز میں دیتے. سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ فرماتی ہیں جب وہ اسلام نہیں لائی تھیں اور یہودی تھیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ نبی آتا ہے جس کا ذکر ان کے صحیفوں میں ہے, اور انہوں نے صرف نسلی تعصب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو حضرت صفیہ کے والد اور چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتے ہیں, پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں, تو وہ بات بتا رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ روایت کری ہے کہ میرے والد اور چچا یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہاں بھائی کیسا پایا آپ نے اس نبی کو. تو انہوں نے کہا بھائی, دوسرے نے کہا بالکل صحیح پایا جیسا ہمارے صحیفوں میں. تو پھر کیا ارادہ ہے, کہتے جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر بھی جو ہے اپنی ہٹ درمی سے وہ باز نہیں آتے تھے. اسی لیے پھر مزید اس کی بات ہمیں اور واقعات سے ہی پتہ چلتی ہے کہ جب جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے مابین کوئی نزع کرنے کی کوشش کرتے تھے, کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتارتا تھا, اور پھر آپ کو جو ہے کوئی آیتوں کے ذریعے وہ بات پتہ چل جاتی تھی جو آپ کو نہیں پتہ تھی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی حوالے سے کہ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ, اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. تو یہ ہے وہ ترتیب جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طریقے سے قرآن نازل فرمایا مختلف جو ہے وہ اوقات میں, مختلف وقتوں میں. ایک اور واقعہ ہے, جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپیل کری کہ فنڈ کی ضرورت ہے, جنگ کا وقت ہے. ہم سب جانتے ہیں, بہت مشہور واقعات ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں, حضرت عمر جو ہے وہ آدھا سامان لے آتے ہیں,
ایک ایسے صحابی بھی تھے جو بہت غریب تھے اور انہوں نے ساری رات جو ہے وہ ایک یہودی کے باغ میں محنت کر کے کھجوریں کمائیں اور کھجوریں لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہے وہ پورے سامان پر پھیلا دیں. اس موقع پہ ظاہر منافقین تو کسی بات سے نہیں چوکتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ اس کا مذاق اڑایا اور ٹھٹا لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھ رہے تھے, اللہ کو اس بات پر اتنی غیرت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آیات نازل فرمائی کہ اور ان کو جو ہے وہ دردناک عذاب کی جو ہے وہ وہی سنائی کہ جو لوگ میرے ایسے بندوں پہ جو ہے وہ ایسے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ مطلب جسے کہتے ہیں نا لائیو اسٹریمنگ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ قہار ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی اس طرح کے معاملات دیکھتا تھا تو قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے, ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101, جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ تمہارے گرد و بیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں, اور اسی طرح مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اور پھر وہ زیادہ بڑی سزا دینے کے لیے سزا لے کے واپس لائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی کو اطلاع دے رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت کعب بن مالک کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سنا ہے مختلف سیرت کے واقعات میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک جنگ میں نہیں جا سکے اور پھر آپ کا سوشل بائک آؤٹ ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے ذریعے ان کی جو ہے وہ برات نازل فرمائی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری والدہ جن پر تہمت کا واقعہ بہت مشہور ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اس میں منافقین کی خبروں میں جو اتنی زیادہ زبردست طریقے سے ریومرز پھیلی تھیں اس میں آنے ہی لگے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی قرآن پاک کی آیت کے ذریعے. اور غار والا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو ہے وہ کفار مکہ غار کے بالکل قریب آ گئے تھے. تو قرآن میں ذکر ہے نا کہ دو میں سے ایک کے بارے میں, اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کوٹ کیے گئے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. تو ان باتوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا, اس کی حکمت اللہ رب العزت نے اپنے حساب سے رکھی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت میں واضح فرمایا. تو اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ کمپائلیشن ایک الگ میٹر ہے اور نزول کا ترتیب الگ میٹر ہے. اب کچھ سوالات جو متعلق قرآن کے حوالے سے ذہنوں میں آتے ہیں یا آ سکتے ہیں, جیسے کہ قرآن ہم سب سنتے ہیں کہ قرآن ایک مینیفیسٹو ہے, قرآن آئین ہے, قرآن جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے, قرآن کے اندر مکمل ہدایت دی گئی ہیں مسلمانوں کو کسی بھی دور میں جو کوئی بھی اپنی ریاست کا سسٹم چلانے کے لیے, اپنی انفرادی اور اجتماعی معاملات چلانے کے لیے. لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں حکم ملتا ہے. کہیں لکھا ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ, کہیں لکھا ہوتا ہے آتوا الزکوٰۃ. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ نظام عدل نافذ کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہوتی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے ان اقیموا الدین, اس دین کو قائم کرو. مگر یہ سب کس طرح ہوں گے؟ مطلب جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پھر یہ بات ایک عام آدمی جو ہے وہ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نیا اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کو یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس طریقے سے آئین کی کتاب ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلیات کی کتاب ہے, جزیات کی کتاب نہیں ہے. ہمیں قرآن میں کہیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بولا ہو کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں اور کب کب کن اوقات میں پڑھنی ہیں. پوری 5 نمازیں, ان 5 نمازوں میں کتنی جو ہے وہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے کلیات کی کتاب رکھی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہوں نے 23 سال کے عرصے میں, جو قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 23 سال میں نازل ہوا نا, تو 23 سال کے عرصے میں قولاً اور عملاً پیش کر کے اس دنیا کو دکھا دیا کہ قرآن کو انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے, کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک اور مثال سے ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سول اور MEB بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہوں گے یقیناً. جب ہم کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ پہلے IFC ڈرائنگس پر کام کرتے ہیں, CAD ڈرائنگ آتی ہے ہمارے سامنے اور پھر انجینئر کو دی جاتی ہے, پھر وہ انجینئر جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ذریعے امپلیمنٹ کرواتا ہے. اگر کوئی ڈرائنگ جو ہے وہ صرف کسی لے مین کے ہاتھ میں جو اس کو نہیں جانتا وہ اس کو دے دی جائے تو کیا وہ اس گھر کو یا اس بلڈنگ کو تعمیر کر سکے گا یا اس نقشے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکے گا؟ یقیناً نہیں کروا سکے گا.
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ڈرائنگ کے ساتھ ایک انجینئر بھی ہو جو اس ڈرائنگ کو امپلیمنٹ کروا سکے اپنی ٹیم کے ذریعے، کہاں پر جو ہے وہ کس طریقے سے کون سی جگہ پہ تعمیرات ہونی ہے، کس طریقے سے کتنے پیمانے استعمال کرنے ہیں، کیا مٹیریل کس لیول کا کس کوالٹی کا استعمال کرنا ہے، یہ ساری باتیں وہ انجینئر یا اس کی ٹیم ڈیسائڈ کرے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جا سکے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پورا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم تھا کہ جو دیکھیں وہ منون لوگوں کو بیان کریں۔ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن کی جو جزیات ہیں، یعنی کہ جو ان ڈیٹیل احکامات ہیں یا جو ان ڈیٹیل جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں نظام عدل کیسے قائم ہوگا، اسلام میں جو ہے نماز کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا، اسلام میں جو ہے وہ فائنینشیل سسٹم کیسے جو ہے وہ سود کی جو ہے کس طرح سے سود کی جو پھیلاؤ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، سودی معیشت کو کیسے ختم کیا جائے گا، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو ایک واقعہ ہے نا کہ قبیلہ مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت جب چوری کے الزام میں پکڑی گئی تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کری کہ یا رسول اللہ یہ اعلیٰ قبیلے کی عورت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس پر بھی یہی حد نافذ کرتا، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی اعلیٰ یا معزز قبیلے کا فرد جو ہے وہ جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی چھوٹا آدمی یا کوئی چھوٹے لیول کا آدمی کوئی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یہ جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، اسی لیے وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ یہ تھا وہ نظام عدل جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے مدینہ کے اندر نافذ کر کے دکھایا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جب یہ دنیا اس قرآن کو مانوان اس کے احکامات کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں نافذ کرے گی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں، تو معاشروں کے اندر امن پھیلے گا، معاشروں کے اندر عدل اور مساوات پھیلے گا، معاشروں میں سے ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے گی، سود ختم ہو جائے گا، اور جتنی بھی بے حیائی اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین فلاحی ریاست بن جائے گا۔ یہ کام ہم آج بھی کر سکتے ہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک اور بات جو قرآن جس کو بہت کنڈیمڈ کرتا ہے وہ تفرقہ اور اختلافات۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ ہو۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے، قرآن کی بات کہتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم مختلف تفاسیر پڑھیں، کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ لوگ جو ہے وہ کبھی ہم بیٹھے اور مختلف تفاسیر لے کے بیٹھے تو تفاسیر میں اختلاف نظر آئے گا، اور ہمیں ائمہ کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف آیتوں کے بارے میں مختلف کی رائے الگ تھی۔ تو پھر یہ کون سا اختلاف ہے جو قرآن جس کو کنڈیمڈ کرتا ہے، جس کو جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سے پچھلی قومیں بھی اس میں تم مبتلا ہوئیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا اختلاف وہ ہے کہ جو صحت بخش ہے، جس میں احترام پایا جاتا ہے، جو بہتری کے لیے اختلاف کیا جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے، جو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیز نہیں مل پاتی تو پھر صحابہ کرام کا اجماع، پھر ائمہ اربعہ جو ہمارے چار ائمہ ہیں ان کی سیرت سے دیکھا جائے، ان کے واقعے سے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو یہ تو ایک صحت مند بات ہے، یہ تو امت کو متحد کرنے والا اختلاف ہے، یہ امت کو جو ہے نا وہ زندگی بخشنے والا اختلاف ہے۔ تو اس کی تو مکمل گنجائش جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو تو پسند کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف اس پر قرآن کنڈیم نہیں کرتا۔ ہاں، دوسرا اختلاف جس کی قرآن جو ہے وہ جس کو کنڈیم کرتا ہے وہ ہے وہ اختلاف جو کہ نیرو مائنڈڈنیس سے شروع ہوتا ہے، کج نگاہی سے، اور فرقہ واریت اور نزاع باہمی پر جو ہے وہ جا کے رکتا ہے۔ یعنی کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے پر بدعتیوں کے فتوے لگانا، ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا، ہاتھ چھوڑنے پہ جھگڑا، آمین بالجہر کے مسئلے، آمین آہستہ بولنے کے فتوے۔ جب رمضان آئے 8 اور 20 کے چکر شروع ہو جائے، بھائی 8 پڑھنا صحیح ہے یا 20 پڑھنا صحیح ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ مسجدیں الگ ہو جانا، اس بنیاد پر ایک دوسرے کے نام رکھ دینا کہ یہ فلانا یہ پگڑی والے، یہ پگڑی والے اور یہ پگڑی والے، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، جس کا شکار آج ہماری امت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے
کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ قرآن بار بار اس بات کو بتاتا ہے کہ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے نام رکھ لیے۔ یہودیوں کا نام بھی مسلمان تھا، عیسائیوں کا نام بھی مسلمان تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا اور اپنے علماء کو بلائنڈلی فالو کیا۔ دیکھیں علماء یا سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو فالو کرنا خدا نخواستہ سے میں ممانعت نہیں کر رہا، ہم بھی طالب علم ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو ہے وہ علم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم یہ جج کر سکیں کہ جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے یا جو میں بات آپ کو یہاں بتا رہا ہوں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کم از کم اتنی نالج تو بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ اسی وجہ سے پچھلی قومیں بھٹکی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کو پس پشت رکھ دیا اور جو ان کے درمیان جو سرٹیفکیٹ ہولڈر جو موجود تھے ان کی باتوں کو بلائنڈلی فالو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہودیوں میں ایک عورت اور مرد نے جو ہے وہ زنا کیا اور شادی شدہ تھے وہ، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت جو ہے وہ یہودی ان کا عالم بھی موجود تھا اور اس نے اس آیت پر جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کہ تمہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ قسم دی اپنے ان کے انبیاء کی کہ اب بتاؤ کیا بات ہے۔ تو وہ اس عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اتنی بڑی قسم نہیں دیتے تو میں یہ بات آپ کو نہیں بتاتا۔ یقین جانیے ہماری کتاب میں بھی وہی حکم ہے شادی شدہ زانی کے بارے میں جو آپ کی کتاب میں، یعنی کہ سنگساری۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو بھٹکایا، اور وہ قومیں اس لیے بھٹکی کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ R&D کرنا چھوڑ دی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پر تحقیق نہیں کری اور اس کو سائڈ میں رکھ کے جو کہہ رہا ہے بس لگ جاؤ اس کے پیچھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر فرقہ فرقہ، الگ الگ جو ہے وہ جماعتیں، الگ الگ فرقے، اور پھر الگ الگ مسجدیں، اور نوبت جہاں پہ پہنچی پھر ایک دوسرے پر مناظرے بازی، مناظرے ہو رہے ہیں، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو ہماری انہی صدیوں میں ہوا ہے نا، پچھلے صدیوں میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس حال میں دیکھا کہ امت کو کہ بھائی اس حال پہ آ گئے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر ایسے دشمنوں کو مسلط کیا جس نے کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، پھر اتنا قتل کیا کہ جو ہے وہ سمندر خون سے لال ہو گیا۔ یہی وہ پستی تھی جس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا، اونچا کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے ذلیل کرے گا جو ہے وہ کچ بحثی میں لگ جائیں گے، جو نیرو مائنڈیڈنس میں، جو لوگوں کو جو ہے وہ فرقے کی بنیاد پر جو ہے وہ فقہ فتوے لگائیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ اس اختلاف کی قرآن جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اور ایک اور اختلاف ہے جو ہماری امت میں بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے نسلی اختلاف۔ نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا، نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے دور ہونا، اس کی بھی قرآن جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورہ حجرات کے اندر ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اس لیے نہیں کہ ہم فلانے قبیلے سے ہیں تو ہم بہت عزت والے ہیں اور ہم فلانے قبیلے سے ہیں تو بہت عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اس لیے بنائے کہ تم پہچانے جا سکو، اور تم اللہ کے نزدیک عزت والا صرف وہی ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے، جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا اور آپ کسی اور کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ عزت والا صرف تقویٰ والا ہے۔ کوئی شیخ، کوئی مہاجر، کوئی پٹھان، کوئی بلوچی، کوئی پنجابی، کوئی عزت والا نہیں ہے، صرف جو تقویٰ اختیار کرے گا وہ عزت والا ہے۔ تو اس تفرقے کی جو ہے وہ قرآن ممانعت کرتا ہے کہ یہ مسلکی اور گروہی ایک طرح کے فرقے جس کی وجہ سے امت تقسیم ہے، امت اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہے، اور پھر غیر اہم باتوں کو اہم جان لینا۔ قرآن کہیں بھی جیسے کہ ہم سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اس بحث پہ نہیں پڑھیں کہ وہ 8 تھے یا 10 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا، اس بحث پہ نہیں پڑھیں، ان کے مقصد کو سمجھیں۔ بھائی ان کے مقصد کو سمجھو کہ انہوں نے کام کیا کیا تھا، وہ اپنی بستی سے کیوں الگ ہو گئے تھے، وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر تھے، آپ کا سایہ پڑتا تھا یا نہیں پڑتا تھا، بیگ صاحب آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 والے ادھر ہو جائیں، 8 والے ادھر ہو جائیں، یہ بحثیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب قبولیت کے درجے میں آئے گی انشاءاللہ۔ ہماری نیت نیک ہونی چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں پر اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر نہیں اٹھائے گا کہ کس نے ہاتھ اونچے باندھے تھے، کس نے ہاتھ نیچے باندھے تھے۔
اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مشن کو سمجھنا کہ اس کتاب کو 23 سال کے اندر قولاً اور عملاً اس دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھایا کہ یہ ہے وہ حکم، یہ ہے وہ کتاب جو ہے آج بھی امن اور آتشی لا سکتی ہے، پراسپیرٹی لا سکتی ہے ہر سوسائٹی کے اندر، اور نظام عدل قائم کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے وہ اختلاف جس کے بارے میں قرآن بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہے اور امت کو ایک بننے کی تعمیر، ایک بننے کی بات کرتا ہے کہ سب جو ہے وہ متحد ہو جاؤ۔ اور پھر ساتھیوں، یہ اس بات سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ انبیاء کرام پر مختلف معجزے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو وہ ایک لاٹھی تھی جو اژدہا بن جاتی تھی جب کوئی طور پر ملاقات ہوئی اللہ رب العزت سے، اور جب اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے دیا وہ یہ قرآن ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ ہے، جس کو جب بھی پڑھیں ہمیں اپنے مسائل کا حل پتہ چلے گا۔ یہ قرآن کیسے معجزہ ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 48 تا 49، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل جو روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی آیت کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو ظالم ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے اور پھر قرآن نازل ہوتا تو لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ پوری مکہ کی بستی جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پلے بڑھے، وہ کسی اسکول یا کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، اور اچانک سے انہوں نے جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو یہ ایک اچنبے کی بات تھی، یہ ایک حیران کن بات تھی کہ ایک ایسا شخص جو کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی اس نے جو ہے وہ لکھائی پڑھائی نہیں کری، اور وہ ایک دم ایک ایسی باتیں کر رہا ہے، ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو ان کی اپنی زبان میں ہے، اتنی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کسی جادوگر کی زبان سے نہیں سنی، کسی کاہن کی زبان سے نہیں سنی۔ تو یہ ان کے لیے ایک معجزہ تھا، یہی تو معجزہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر جو ہے وہ نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے جواب میں یہی کہا نا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں گوشہ نشینی کے اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو میدان عمل میں لا کے کھڑا کرتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے پھر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ ہے وہ معجزہ، یہ معجزہ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بھی اس طرح کی بات رکھی گئی کہ ہم قرآن کا مطالعہ کس طرح کریں۔ قرآن کا مطالعہ ہم جو ہے وہ تفاسیر پڑھیں، اس ترجمے پڑھیں، اپنے نوٹس بنائیں، انفرادی طور پر پڑھیں، اجتماعی طور پر پڑھیں، مختلف ترجموں سے پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس نے کیا بات کہی ہے۔ ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرقے والی بات نہیں ہے۔ اور جو ہے ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہے تو مختلف جو ہے وہ ٹرمنالوجی ہمیں ملیں گی، لیکن بات ایک ہی کی جا رہی ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا جائے۔ جو آج باتیں ہم نے آج سمجھی، اور پھر جو ہمارے سامنے مختلف لوگ باتیں اگر اس طرح کی کریں کہ بھائی قرآن مینیفیسٹو کس طریقے سے ہے، تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ قرآن اختلاف کی بات کرتا ہے، لیکن آپ کے اپنے علماء کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ہم اس کا جواب دے سکیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ ہمارے معاشروں میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بہتری آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش ہے آپ سب سے کہ اگر مجھ سے کوئی بات غلط بیان ہو گئی ہو، کوئی واقعہ غلط کوٹ ہو گیا ہو، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، تو پلیز مطلع فرمائیں، اور ان جو موضوعات کا پلیز فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔